آقا کی حفاظت کرے، علی کا مقدر فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے، علی کا مقدر. خدا کی قسم میں حیران ہو رہا ہوں یار، تو انسان ہو کہ چپ ہے، وہ جنات کو کلمہ پڑھائے. علی کا مقدر پنڈال اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. جس حساب سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر بھی پڑھا جائے علی والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ کی لہر آتی رہے اور خوشیاں منائی جاتی رہیں. آپ لوگ کوشش فقط اتنی کیجئے، یقین کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں ہر بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ لوگوں کو میرے مولا نے اپنے گھر آنے کا اذن دے دیا تو آپ یہاں کی رونق میں اضافہ کیجئے. اچھا نہیں لگتا کہ جناب زہرا خوش ہوں اور حسین کے ماتمی پریشان بیٹھے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ داد میں آپ سے مانگوں گا نہیں، آپ صرف مسکراتے رہیے گا، میں سمجھوں گا میری نوکری ہو گئی. بات شروع کرتے ہیں. مقصود بھائی سے لے کے گردئی صاحب کے بلا اور آخری بندے. پہلا جملہ میں اپنے جشن کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہی نوکری کریں گے اور اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو سلام کر جائیں گے. پہلا جملہ ہے میری گفتگو کا. سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. راجہ صاحب، جملہ میں نے ایک کہا ہے اور میں ایک جملہ دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہر بندہ اپنے آپ کو علی والوں میں شامل کرے اور علی والا خود کو سمجھ کر خوش ہو. میں نے کہا ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس پورے مہینے میں علی بادشاہ کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور علی کے دشمنوں کے صحن میں اللہ نے خوشی بھی کوئی نہیں ہے. ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور نیلی کوٹ والا برات ہے میرے نال کالی چادر والا برات دوئے نہیں ہلے. میں اگلی گل کردا، تھوڑا جہا تسی جے ہس لیو مسکرا لیو تو میرا دل وڈا ہو سی بات میں اگو اپنا جشن شروع کردا. دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی صرف تساں دوواں واسطے، حالی تریجا میں نہیں رلیا تھوڑے نال دا. جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، مجھے ایسے ہی میرے اس فکر پہ یقین ہے. میں خدا کی وحدانیت کی طرح یقین رکھ کے بھائی مقصود یہ جملہ کہہ رہا ہوں، رکھیے میرے سر پہ قرآن. یہ جو شبیں چل رہی ہیں نا، ان راتوں میں میرا یقین ہے زمین پہ چمکتی ہوئی اور جلتی ہوئی کسی چھوٹی سی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، جو حسین بادشاہ سے مانگ کے کھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. یہ بات ہے، یہ بات ذرا سا ماحول بنا کے، ماحول میرے خیال سے ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ جشن چلتا جائے گا اور آپ لوگ ذاکرین کو سنتے آئیے گا، لیکن تھوڑا جہا ٹک کے، تھوڑا جہا فٹ ہو کے، اسمائل پاس کر کے. جی وہ آپ تربیت دیکھ رہے ہیں موالی گھروں کی، آپ کربلائی گھروں کی تربیت دیکھ رہے ہیں کہ ایک 2 سے 3 سال کا بچہ جو میرے مولا کا نام اتنی بلند آواز میں لے رہا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں ان جوانوں سے جو امام بارگاہ کے بیچ میں بیٹھ کے صرف آپ نہیں چپ اپنے نال دے گواڈی دا ارلے تے دا پرلے بھی چپ کیتی بیٹھے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ ہے شیعہ قوم جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہجوم میں کھڑے ہو کے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، مل کے نعرہ حیدری. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو بولنے کے ڈھنگ سے واقف ہیں. گردیزی صاحب جیے یہ بات، یہ مسکراہٹ چاہیے، یہی تو تبسم چاہیے. اے گل ہوئی نا، کوئی پچھو نعرے والا ہوئے تو جی وہ بات اس سے اوپر کی کریں، اس سے اوپر کی کریں، اس سے. علامہ عمران مظاہری صاحب تشریف لے آئے، میرے مولا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. میں ذاتی طور پہ ان کا بہت چاہنے والا ہوں،
میں خود ان کا معتقد ہوں. میرے مولا ہمیشہ اپنی حضور آپ سے اجازت لے. آپ جانتے ہیں میرے اندر آپ کا کیا مقام ہے. میرے خیال ہے 5-6 نعرے اکٹھے تسی مارن. میں معذرت چاہنا تھوڑی جی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے کیونکہ ون وے ٹریفک چلتی پئی ہے. اپنے مومن بھائی ہیں میرے بھائی, جو 5 نعرے لگائے ہیں نا, ان 5 نعروں جیسا مجھے ایک نعرہ چاہیے, لیکن وہ ایک نعرہ مجھے ایک انکل جی تکلیف دے سکتا ہوں محسوس نہ کریں تو آپ ذرا یہیں کھڑے ہو جائیے, ذرا ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بڑے ہیں میرے, اسے بے ادبی نہ سمجھیے گا, میں خود آپ سے اجازت لے کر کہہ رہا ہوں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے یہاں دیکھنا ہے, زحمت فقط اتنی کرنی ہے, مجھے وہ بندہ بتانا ہے جس نے یہاں سے علی بادشاہ کو ماننا ہے اور وہ مسکرا. میرے بھائی کیمرہ مین اس کیمرے کو پھیرنا, بندہ گھروں قسم ہی چاہے ہوئے نہ کہ آج میں جشن نہیں بولنا, میں آدھوں بھی بولے سی. اس کی وجہ یہ ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. سمجھ گئے؟ مل کے بولو حیدر حیدر. ہاتھ کھول کے جو آ گئے نعرہ کھا گیا میں نا اپنی باری. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ. میں وقت جملہ آدھا تھوڑا جا اچھا بولے آئے, قسم خدا کی وہ بندہ. 3 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی. مجھے پڑھنا ہے مفاخرہ, اس میں ہوتا ہے فخر, یہاں سے ایک فخر میں بات کرتا ہے, یہاں سے دوسرا فخر میں بات کرتا ہے. یہ مجمع خود فیصلہ کرے گا کہ کس کا فخر بلند ہو گیا. جن 2 کے درمیان مجھے مفاخرہ پڑھنا ہے ان میں ایک کا نام ہے جبرائیل امین اور دوسرے کا نام ہے حسین کا جھولا. ضمیر شاہ جی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پہن اے تھوڑا پتر میں انداز دینے رہے تھے, اب مجمع سام سکتا نہیں, لیکن بولنا نہیں پہ میرے یقین جانو. حسین بادشاہ کا جھولا اور جناب جبرائیل. حضور اجازت. اب سامعین گرامی, ماؤں سے زیادہ بیٹے کس کو پیارے ہوتے ہیں؟ کسی کو نہیں. بیٹا ماں کو کتنا پیارا ہے یہ کوئی ماں سے پوچھے. اب ذرا ایک بار ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے خود ایک بار سوال تو کرے کہ اس ماں کے دل کا کیا مقام ہوگا جس کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا ہو. وہ گود کیسی؟ اب یہ نیا سوال. کیا بات ہے, کیا بات. اس گود کا بھی تو کوئی مقام ہوگا. یہاں حسین بادشاہ کی آمد ہوئی, وہاں جناب جبرائیل کے ہمراہ ایک عرشی کینسر کا مریض بھی آ گیا. اب اس ماں کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا ہے, اور میری مخدومہ نے مسکرا کے فرمایا بابا میرا حسین آیا ہے, اور میرے حسین کا پہلا سوالی بھی آ گیا. میں چاہتی ہوں حسین کے آنے کی خوشی میں اپنے حسین کے سوالی کو خیرات میں دوں. ہاتھ کھول کے میرا اور مولا کا واسطہ ہاتھ کھول دے. جناب سیدہ کی بات مکمل ہوئی, مولا علی علیہ السلام آگے تشریف لائے. میرا نام علی ہے, میں کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہوں, میں دونوں جہانوں میں حلال مشکلات ہوں. میرے بیٹے کا پہلا سوال ہی آ گیا, اس فطرس کو شفا میں دوں گا. اب جناب امیر علیہ السلام پیچھے ہٹے, امام حسن علیہ السلام تشریف لائے, اور آگے آ کر میرے مولا فرماتے ہیں میرا حسین جیسا بھائی آیا ہے, شفا میں دوں گا. سامعین گرامی مجھے خطابت نہیں آتی, میرے پیچھے جو ہستی بیٹھی ہیں باخدا, میں ان سے اجازت لے کر یہ جملے کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے گا میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. بابا جی میں مانگ رہا ہوں, بھائی مقصود آپ بھی بانی ہیں, ضمیر شاہ جی آپ بھی بانی ہیں. اب میں کہوں کہ میں بھی بانی ہاں تو گل بہت عام ہو چکی ہے. میں برا بن کے آیا, میں گھر والا بن کے آیا, میں نے بھی گھر دا بندہ سمجھا ہے. میں ممبر دے غلاف وچ ہاتھ پا کے منگدا صرف اتنا پیا, پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے,
نہیں تو ہر چہرے پہ تبسم کی لہر چاہیے. سیدہ نے فرمایا شفا میں دوں گی, علی بادشاہ نے فرمایا شفا میں دوں گا, امام حسن نے فرمایا شفا میں دوں گا. جب سب کی بات مکمل ہوئی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات ہے تو سب چپ کر جاؤ کیونکہ حسین مجھ سے ہے. آئے آئے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اسے شفا میں دوں گا, شفا میں دوں گا. سرکار نے فرمایا شفا میں دوں گا. میں آپ کو ہر مجلس میں دیکھتا ہوں, یہ بات آپ نے بھی کہیں نہیں سنی ہوگی, شفا میں دوں گا. سیدہ نے فرمایا شفا میں دوں گی, امام حسن نے فرمایا شفا میں دوں گا, مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا شفا میں دوں گا. میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. میرے بھائی یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑنا نہیں. وہ بندہ واجب سمجھ کے بولے جسے نہیں یقین اس کے لیے باس عسکری داد کا مطالبہ کر بھی نہیں رہا. جب سب کہہ رہے تھے شفا ہم دیں گے, اس وقت ماں کی آغوش میں ننھے حسین نے کروٹ بدلی اور ننھے لبوں پہ تبسم آیا اور حسین بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نانا جان محسوس نہ فرمائیے گا, آپ بڑے ہیں آپ سردار ہیں لیکن نانا محسوس نہ فرمائیے گا, اگر فطرس نے شفا آپ سے لینی ہوتی تو یہ ربیع الاول میں آتا. اگر اس نے خیرات آپ سے مانگنی ہوتی, راج صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے, صاحب بھائی ذیشان قاسمی, اگر میرے محترم اگر اس نے شفا آپ سے لینی ہوتی یہ ربیع الاول میں آتا. یہ آیا ہے 3 شعبان کو. اب مجھے اس موضوع پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنی. تاریخ کہتی ہے جس جھولے کی لکڑی سے مس ہو کے اسے پر ملے تھے, حسین بادشاہ ابھی اس جھولے میں آئے ہی نہیں تھے, اسے وہاں سے شفا مل گئی جو لکڑی امام حسین سے منسوب ہوئی تھی. مضمون سارا چھوڑ لوں, پہلا سوال آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا سوال جو جھولے نے جناب جبرائیل سے کیا. اب سامنے جناب جبرائیل ہیں, کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہو تو بندہ بات کرے. عرش الہی کہاں پڑتا ہے جن کے نام سے, امین راز وحی, کو مذاق والی بات تھوڑی ہے. پہلا سوال کیا جناب جبرائیل سے حسین بادشاہ کے جھولے نے کہ جبرائیل بتائیے آپ کی نظر میں حسین کس بادشاہ کا نام ہے. یہ جتنے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, نیاز حسین, ناظر مولا, میں بڑی محنت کر رہا ہوں, میں گلدستہ بنا کر اپنے بڑوں کے حوالے ممبر کروں, لیکن آپ لوگوں کا تعاون مجھے چاہیے. آپ کے نزدیک حسین بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ میرا نعرہ اللہ بھرا, میں اگے ٹور کے آپ پیچھے ہٹن والا میرا بھرا, ہن میرے نال رویں. آپ کے نزدیک حسین کسے کہتے ہیں؟ جملہ صرف کر رہا ہوں. سیدہ کے صحن کا چکر کاٹ کے اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کر جناب جبرائیل نے مسکرا کے فرمایا حسین کا جھولا سن, حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبریل کے پر ہو. ایسا بھی کیا ہے ان پروں میں کہ ان پہ سیدہ کا لال آرام فرمائے. ذیشان قاسمی صاحب شعر آ رہا ہے, ایسا بھی ان پروں میں کیا ہے جو سیدہ کا لال ان پہ آرام فرمائے. اب میرے خیال سے یہ جتنا مجمع بھی میرے سامنے بیٹھا ہے, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے نام سے ناواقف ہو. ہر کسی کو پتا ہوگا کہ وہ کون ہستی تھے. کربلائی گھروں میں جن جن بچوں نے پرورش پائی, ہمارے ساتھ والی جنریشن یا ہمارے بعد آنے والی جنریشن جس نے شہید محسن نقوی کو سننا دور کی بات پڑھا بھی نہیں ہے نا, وہ نام سنتا جائے. کربلائی گھروں میں پرورش پانے والے بچوں کے ذہن میں شہید محسن نقوی کا نام سنتے ہی ایک معیار بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت تھی جو عہد ساز تھی, جس نے ایک زمانہ بنایا تھا, جسے محسن نقوی کہتے ہیں, جنہوں نے ان کو سنائی, ان کی طرز کا کلام ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ان پروں میں ایسا بھی کیا ہے؟ اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کر جناب جبرائیل مسکرا کے فرماتے ہیں حسین کا جھولا یہ عام پر نہیں, انہیں پہچان, شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. شفق کی شوخی دھنک کی دولت, پیرا شفق کی شوخی دھنک کی دولت, شفق کی شوخی دھنک کی دولت, شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. میرے پروں سے زکات لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے. یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجر کھنک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک. زمین شجی میرا دل نہیں مانتا, میرا ذہن نہیں مانتا. بندہ گھر دے بیچ تیار ہو کے نویں کپڑے پا کے پرفیوم لا کے ریڈی ہو کے امام حسین دے جشن وچ آ کے بھی اس شہر تے مسکرا بھی نہ سکے تو آئے ہی نہیں, یا میں سمجھا نہیں سکیا. اور میرے پروں کی وجہ سے اب تک
پہچان نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے انبر میں پر بھگوئے، اور اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔ ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، یہ جوانیاں یہ سلامت رہے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حضور 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 حضور۔ لاکھ بار حضور 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 حضور۔ پسند آیا واقعی؟ وکلاء کا، صحافیوں کا اور ذاکروں کا کام ایک جیسا۔ چلیں اچھا امپریشن جا رہا ہے میرے پروں کی وجہ سے، اب تک عوام میں خوشبو مہک رہی ہے۔ آج آپ نے صحیح جشن شروع کیا ہوا ہے اور پورا پڑھنا ہے۔ میں پورا پڑھ رہا ہوں، پچھلے سال آپ نے خود لیٹ پڑھایا تھا۔ چلیں میں آپ کو اس سے بھی مزیدار ایک مسدس سناتا ہوں، بس آپ نے کام یہ کرنا ہے، اگلی باری میں نے 1000 نوٹ دینا۔ اے مہربانی کرنی نے شاہ جی تسی تیاری کرو تو میرے کو ترڑ ترڑ شعر سنو کرما لے، تسی ویکھو تو صحیح۔ پہلا مصرع پڑھ لوں، اگر لطف نہ آئے میں اے بھی بلا دے سا تیجے آیا تو بات اللہ خیر کرے سی۔ امام حسین علیہ السلام کے جھولے نے بات سنی، جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔ اب کچھ نہ کچھ تو جواب بنتا تھا، اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر امام حسین کا جھولا کہتا ہے میں بھی کوئی عام نہیں، مجھے بھی پہچان، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ یہ محلہ اس میں انسداد نہیں آئی، میرے خیال سے یہاں سے بولنا چاہیے تھا، میں آسیہ کی، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ اب مجھے میری مرضی کے خریدار ملے ہیں۔ میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر، میں آسیہ کی شریف چادر، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں۔ غرض سے مجھے دیکھیے گا، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں، کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں۔ ارے جبرائیل امین تیرے پروں کی مجال کیا ہے، میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں۔ ارے تیرے پروں کی مجال کیا ہے، تیرے پروں کی مجال کیا ہے، تیرے پروں کی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مقصود جعفری صاحب کوئی بندہ جبر کرے اپنی طبیعت پہ، میں کہتا ہوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور طے کر لے اس نے چھٹا مصرع مکمل ہونے پر نہیں بولنا، بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے تو بولنا ہے، ہاتھ نہ ہٹے تو ہم بیچاروں نے امام حسین علیہ السلام کی حرم کی زمین سے یہ زبان مسی کیوں کی ہے؟ تیرے پروں کی مجال کیا ہے، میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں۔ جبرائیل نے حیران ہو کے کہا جھولا غرور کر رہا ہے، وہ بھی جبریل کے سامنے۔ جھولے نے کہا جبرائیل غرور بنتا ہے میرا کرنا، ارے غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تو بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا۔ اگلے نہ کرو نہیں دے ہونے وہ آپ ان دن ہوئے کے بعد حضور آئیے میں تو راضی ہوں پر وہ جڑے باہر دینے نے وہ نہ کولو نہ دے آئے مہربانی۔ ارے 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 حضور 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 ضمیر شاہ جی نال ہی رویا ہے، مہربانی۔ جھولے کی بات ہو رہی ہے، اسی گھر کا اسی کا بیٹا ایک اور جھولے والا، دونوں جھولے والے۔ ابھی حضور حضور باپ کے جھولے کی مجھے بات اور میں بیٹے کے جھولے کی بات، حضور 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 ہستی ہے اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی، ہستی ہے اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی،
हुजूर आपसे लेकर वो गेट तक आपको दाद दे रहे हैं, मैंने आपसे दाद ले ली। हंस दिए, असगर तो जुर्रत बढ़ गई शबीर की, आहा और चीख उठा हुरमुलाती, चीख सुनकर तीर की, और जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वही, जिस जगह वही हुआ क्या, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं, आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, अब मैं क्या मैं क्या पढ़ूं? हुजूर इंतहा है बाखुदा। ए सरकार जरा माइक से भाई पढ़ो। क्या कहने, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, फिर पढ़ो, माइक से पढ़ो। बिस्मिल्लाह। भाई क्या कहने, क्या बात है, जैसे दबा लो। भाई क्या कहने। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नो डाउट, नो डाउट। दो झूले वाले, आहा। एक झूले वाले को आप पढ़ना है, एक झूले वाले को मैंने पढ़ना वाह 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 वाह। है। और इससे मैं बड़ी बात है मेरे इस नज़म का आखिरी शेर है, और आइंदा साल तक अगर इसका आपको स्मेल ना आती रहे तो मुझे जनाब सैयद ने क्या बात है, अरे क्या बात है? कहने, वाह, 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 वाह। क्या कहने। वाह वाह। हंस दिए, क्या कहने, असगर तो जुर्रत बढ़ गई शबीर की, वाह वाह। चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर, तीर और जिस जगह मैदान में असगर वाह मुस्कुराए थे वही, आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर की। ओहो। अब मैं समझा, अस्करी ये सुना था कि जब हुरमुला ने ज़ेन में तीर डाला था तो वो घबरा गया, वो क्या बात थी। अब मैं समझा हुरमुला का सांस क्यों रुकने लगा। आहा क्या कहने, क्या कहने, भाई क्या कहने, अब मैं समझा। वाह वाह वाह। क्या कहने। हुरमुला का सांस क्यों रुकने लगा, वो गर्दन बेशीर ने गर्दन हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अब मैं समझा हुरमुला का सदके। सांस क्यों रुकने लगा, वो गर्दन बेशीर ने गर्दन दबा दी थी। क्या बात। हो चुका, माशाअल्लाह, पढ़ दूं जनाब अली असगर पे। और ज़्यादा जज़ाकल्लाह। आप अपनी चलें, मैं क्योंकि जश्न का टाइम भी होता है थोड़ा लिमिटेड, ये ना हो कि आप मैं से पता जश्न पढ़ें। खतरनाक नहीं पढ़नी, ऐसे ना हो कि हम दोनों फंस जाएं उसके बाद। नॉर्मल 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 शिया बनना है। सीधी गल, चली तबस्सुम से ज़र्ब जिस्म, मेरा ही शेर है। चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्म, चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्म, ये अपने बाबा से बोले असगर, बाबा ये तेरे गाजी से क्या लड़ेंगे जो मेरे हंसने से मर गए। जीते रहे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। माशाल्लाह। आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर की। आहा भाई क्या कहने। अब पीछे अल्लामा इमरान मुजाहिरी साहब बैठे हैं, अब ये 1000 दर्जा मुझसे बेहतर जानते हैं। अब की जो हम लिबास पहनते हैं ना, इसमें होते हैं ये बटन और ये काज, ये ऐसे बंद किया जाता है। उस वक्त में ये सिस्टम नहीं था। उस वक्त यहां दुकमा होता था, यहां से गिरहें लगती थी, धागे पे धागा आता था, यहां से लेकर यहां तक, यूं ऐसे धागे पे धागा क्रॉस में चलते थे ऊपर तक, उसे कहते थे दुकमा। दुकमा
जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम झूले में हैं और जनाब अब्बास ने आकर जनाब अली असगर को उठाया। अब जनाब अंकल जी मुझे देखिएगा, प्लीज मुझे देखिएगा, ए न करे मेरे नाल कम। जनाब गाजी ने 6 महीने मौला अली असगर को उठाया, अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो अब जैसे बच्चे करते नहीं है ऐसे हाथ ऊपर उठाते हैं, और जनाब अली असगर की नन्ही नन्ही उंगलियां जनाब गाजी के दुकमे में फंस गईं। छोटी छोटी उंगलियां अली असगर बादशाह की और जनाब अब्बास के दुकमे में फंस गईं, उलझ गईं। अब जो अली के अली बेटे ने देखा कि अली असगर की नन्ही नन्ही उंगलियां मेरे दुकमे में फंस गई हैं, उस वक्त अब्बास असगर को उठाकर मुस्कुराकर फरमाते हैं, अली असगर क्यों हाथ तेरा, अरे क्यों हाथ तेरा दुकमाए पोशिश पे अड़ा है, ले मान रहा हूं, अरे बाबा तू बड़ा है। मुकर्रर करूं, आगे चलते हैं। अरे क्यों हाथ तेरा दुकमाए पोशिश पे अड़ा है, ले मान रहा हूं, अरे बाबा तू। मैं कोई जाकरी रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा, मुझे कम अज कम यहां से अंकल मुझे देखिएगा 6 तरफ से इशारा हुआ दोबारा पढ़ने के लिए, मैं इसके बदले में आपको 2 मिसरे और सुना रहा हूं। मैं अभी करवाता हूं। क्यों हाथ तेरा दुकमाए पोशिश पे अड़ा है, ले मान रहा हूं, अल्लामा गजनफर साहब की नज़म है, बड़ी कमाल, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। ले मान रहा हूं, अरे बाबा, अरे बाबा, अब इधर देखिएगा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा तू बड़ा है। जनाब अब्बास के बाद जनाब सज्जाद जिस बादशाह का आज जश्न मना रहे हैं, उस बादशाह ने अली असगर को उठाया और मुस्कुरा के, हुआ क्या, मुंह चूम के सज्जाद अलैहिस्सलाम मुंह चूम के फरमाया कि तू मजहरे हू है। सज्जाद फरमाते हैं मैं हूं मगर मान गया तू भी तो तू है। मेरे मौला, सर बड़ी मेहरबानी, मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह इन मोहब्बतों के सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे। जिंदगी रही, मुझे अकेले को नहीं पढ़ना, मेरे से मोतबर लोग, बल्कि सभी मोतबर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, सब पढ़ते रहेंगे। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको सलाम करेंगे। अली कौन, अली क्या, अली किस बादशाह का नाम है, क्या इज्जत, क्या शान, क्या वकार, क्या जलाल, क्या मर्तबा, क्या कामत, क्या बुलंदी है मेरे मौला की। अली अब्बास अस्करी भाई शकलैन कौन होता है कि वो बता सके कि अली कौन, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं और इसी पे आपको सलाम कर रहा हूं। तुसी भावें बुक्किल पीढ़ी करके बवो या अपने हाथ खोल के बवो, मैं टुर चले आ। जिंदगी रही तो मुलाकात हो सी, ते अगली मुलाकात ही थोड़ी जी मैं दाद दे आए। हुण मैं वहदा पिया, बाबे मदीना तो इल्म हो वली का मुकद्दर, आरिफ मवाज़ा हरब सिल्म हो वली का मुकद्दर, उमूदुल इस्लाम हो वली का मुकद्दर, मरकज़ दायरा मनाकिब एज़ाम हो वली का मुकद्दर, वारिस मिनाओ मक्का हो वली का मुकद्दर, मालिक ज़मज़म व सफ़ा हो वली का मुकद्दर, मिसबाहुद दुजा हो वली का मुकद्दर, मनारुल हुदा हो वली का मुकद्दर, हल्लाल मुश्किलात हो वली का मुकद्दर, साहिब मौजज़ात हो वली का मुकद्दर, मौलाए कायनात हो वली का मुकद्दर, फातिह खैबर हो वली का मुकद्दर, मालिक तस्नीम कौसर हो वली का मुकद्दर, साकी मैखाना वहदत हो वली का मुकद्दर, कलीम सनाए हिकमत हो वली का मुकद्दर, गौहर दुरक्षाने बहरे लाफता हो वली का मुकद्दर, शम्मा फानूस हल अता हो वली का मुकद्दर, सनद याफ्ता लाफता हो वली का मुकद्दर, नैयर ताबा हो वली का मुकद्दर, बुर्ज इन नमा हो वली का मुकद्दर, आईना दारे जमाल अहमद मुख्तार हो वली का मुकद्दर, साहिब जुल्फ़िकार हो वली का मुकद्दर, उस्ताद जिब्राइल हो वली का मुकद्दर, मताए रज़ाए रब्बे जलील हो वली का मुकद्दर, बाबा जी नकद बहार गुलशन खलील
ہو ولی کا مقدر، کل ایمان ہو ولی کا مقدر، کلمۃ الرحمن ہو ولی کا مقدر، مفسر قرآن ہو ولی کا مقدر، سلطان انس و جان ہو ولی کا مقدر، امام المتقین ہو ولی کا مقدر، یعصوب الدین ہو ولی کا مقدر، ولی رب العالمین ہو ولی کا مقدر، نفس سید المرسلین ہو ولی کا مقدر، قاتل ناقصین و مارے مقصود بھائی قاتل ناقصین و مارکین ہو ذیشان کاظمی شاہ ولی کا مقدر، خطیب منبر سلونی ہو ولی کا مقدر، عالم علم لدونی ہو ولی کا مقدر، حامل منزلت ہارونی ہو ولی کا مقدر، وہ شاہ سوار بدر احد ہو ولی کا مقدر، طواف گاہ عقل و خرد ہو ولی کا مقدر، ممدوح لسان حمد الصمد ہاتھ اونچا ہوئے جے دل منے تا وہ خطیب منبر سلونی ہو ولی کا مقدر، عالم علم لدونی ہو ولی کا مقدر، حامل منزلت ہارونی ہو ولی کا مقدر، بابا جی وہ شاہ سوار بدر احد ہو ولی کا مقدر، طواف گاہ عقل و خرد ہو ولی کا مقدر، ممدوح لسان حمد الصمد ہو ولی کا مقدر، وہ فاتح بدر و حنین ہو ولی کا مقدر، وسیع رسول ثقلین ہو ولی کا مقدر، بابا جی روح روان پیکر تطہیر ہو ولی کا مقدر، جانشین رسول بشیر النذیر ہو ولی کا مقدر، جو اب بھی سو رہا ہے اسے بتاتا چلوں کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ابو قبیس پہ مسیحا بنے علی کا مقدر، کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، قاضی منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، وہ کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آئے علی کا مقدر، 3 دن کی امامت کو رسالت کا چل کے لینے آنا علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب آپ ایسے رہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا خدا کی قسم ساری رات، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی یہ حق ہے علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق بابا جی رسول سنے علی کا مقدر، کہوں جملہ اپنا مجمع دیکھیے پھر، 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، وہ کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر پتہ نہیں وہ بندے کون ہے یار جو مسکرا بھی نہیں سکتے، وہ کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا، بابا جی چیک کرے آئے جڑا چوپ ہے کہ نہیں ٹپ تو نہیں گیا، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، پیغمبر کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی حال بن جائے، آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج انما ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حتہ ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، رائسہ پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی رات مقصود بھائی بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، کھجور کی گٹلیوں سے میرے آقا کی حفاظت کرے علی کا مقدر، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر، خدا کی قسم میں حیران ہو رہا ہوں یار تو انسان ہو کہ چپ ہے، وہ جنات کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر، پنڈال اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا، میں چوتھی لائن پہ یہاں سے جا رہا ہوں سلام کر کے، ارے اتنے کمالات کے مالک علی کو نہ ماننے والے، کان کے پردے کھول کے اگلا جملہ بھی سن، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے، اوے تو شرک کہہ تو رہا ہے تجھے پتا ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا